لی، یہ 25واں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم رحمت کرتے ہیں، کچھ عطا کر دیتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے۔ قارون کیوں بنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، احسن کما احسن اللہ، نیکی کر جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کر جیسے اللہ نے، یہ 20واں پارہ ہے، جیسے اللہ نے تیرے اوپر، اس نے کہا احسان، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، متکبر ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے، میں نے محنت ہی بڑی کی ہے، میرے پاس ہے ہی بہت کچھ۔ تو عبد بننے کے لیے یہ بنیادی چیز ذہن میں رہے کہ وہ عبد بن ہی نہیں سکتا جو اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو اپنی طرف نسبت دے۔ میں نے ڈگری حاصل کر لی، میں نے پڑھ لیا، میں نے دولت کمائی، میں کسی منصب پہ پہنچا، نہیں، طاقت اللہ دیتا ہے۔ یہ عبد کی پہلی نشانی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اب اس کے آگے اس کو استعمال کرنے کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن وہ بھی کن کاموں میں؟ تشریعی امور میں۔ آگے بھی پھر کام دو قسم کے، تکوینی امور میں اختیار نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں میری کیسی شکل و صورت ہوگی یہ میرے اختیار میں نہیں، میرا قد کتنا ہوگا یہ میرے اختیار میں نہیں، میرا آئی کیو لیول کتنا ہوگا یہ میرے اختیار میں نہیں، میری زندگی، میری موت، میرا رزق، سورج نے مشرق سے ہی نکلنا ہے، یہ تکوینی امور ہیں جہاں پہ اختیار نہیں ہوتا۔ اختیار کہاں ہے؟ تشریعی امور میں۔ اذان ہوئی، آپ نماز کے لیے مسجد میں آ بھی سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دے دی ہے، آ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے۔ اب اس طاقت کو تو نے استعمال کیسے کیا؟ تو اب یہ میں نے بنیاد اس لیے عرض کر دی کہ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ جڑا ہے نا وہ بڑا تسبیحاں پڑھتا ہے، بڑا اللہ دا نیک بندہ ہے۔ نہیں، جب تک وہ اس بات سے دستبردار نہیں ہوتا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، وہ عبد بن ہی نہیں سکتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دستبردار ہو جا کہ میں مالک نہیں ہوں کسی چیز کا۔ ہر اختیار میرے اللہ کے پاس ہے طاقت دینے کا۔ تو اب دیکھیے یہ کتنی ایک خوبصورت راہ جو ہے ہمارے دین نے دی۔ وہ جو ایک طرف کہتے تھے کہ یہ شاید پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے آپ سے یہ بات درج کی تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یہی جبریہ بات کہی گئی تھی۔ یہ جبریہ فرقے والے تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ظلم کرنے پہ مجبور تھے اور حسین ظلم سہنے پہ مجبور تھا، ہمارا کیا قصور ہے؟ بلکہ پچھلے دنوں ایک بڑی بات وہ کسی نے کہی، اگر جی افغانستان پہ اتنا حملہ ہو گیا، اتنے کو 10 لاکھ بندہ مر گیا، تو امریکہ کو طاقت تو اللہ نہیں دی ہے نا، سو اللہ مار رہا ہے سب کو۔ ایسے ایسے نظریات اس دور میں بھی آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ مسلمانوں کو مار رہا ہے یا ادھر کشمیر میں ہندو مار رہے ہیں کشمیریوں کو، تو ان ہندوؤں کو مارنے کی طاقت تو اللہ نے دی، اس کا مطلب اللہ ہی مار رہا ہے۔
ایسے بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس دور میں بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو ہم ظلم کرنے پہ مجبور تھے اور تم ظلم سہنے پہ مجبور تھے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟